جی آپ کی ہوسٹ عالیہ آپ کے سامنے آپ کے فیوریٹ پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر اس وقت آپ کے سامنے دو ایسی خبریں رکھ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک خبریں ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ یہ خبریں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے حالات سے کیسے نکل پائے گا۔ پاکستان کے سامنے جو خطرناک حالات ہیں، کیا پاکستان ان سے نکلنے کی کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ پہلی خبر تو یہ ہے کہ کانگریس کمیٹی کے سامنے مسٹر ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن نہیں بن سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن بننے کے منصوبے کو روکنے کے لیے جو مقصد ہے اس کے اوپر امریکہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ بدری فورس کا کمانڈر خراسانی یہ کہہ رہا ہے کہ بدری فورس تیار ہے پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بدری فورس کون ہے اور اس کا کمانڈر یہ کیوں کہہ رہا ہے اور کون ہے؟ لیکن پہلے ہم بات کیے لیتے ہیں مسٹر ڈونلڈ لو کی۔ اب مسٹر ڈونلڈ لو کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے جو سائفر کے معاملے پر کہا وہ آپ کے سامنے آ چکا، اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن ایک سب سے اہم بات جس پر اس وقت پوری دنیا کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ خبر پبلش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسٹر ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ گیس پائپ لائن نہیں بن سکتی۔ ان کا کہنا تھا امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کے مقصد پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ پائپ لائن جو ہے یہ نہیں بن سکتی، اور امریکہ نے شروع سے ہی اس منصوبے کو مخالفت کرتے ہوئے اس پہ خدشے کا اظہار کیا تھا، اور ان سے کیونکہ سوال کیے جا رہے تھے تو گیس پائپ لائن کا جو سوال تھا وہ بھی کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پائپ لائن کو مکمل ہونے سے روکنے کے لیے امریکی حکومت کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو امریکن گورنمنٹ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو روکنے کے لیے اس پہ کام کر رہی ہے، جو ان کا مقصد ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، اور ہم یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کون سے کنٹریز ہیں کہ جو اس منصوبے کو فائنانس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو فنڈز دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں ایسا کوئی کنٹری نہیں نظر آتا کہ جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ فائنانس کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کا سراغ لگا رہے ہیں، اور سچ میں نہیں جانتا کہ اس طرح کے ایک منصوبے کے لیے فائنانسنگ کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اور جو انویسٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو فنڈز دیتے ہیں اور اس طرح کی کوششوں کو فنڈ دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے، انہوں نے یہ ایک طریقے سے تھریٹ کیا ہے کہ جو کنٹریز ایسا کرنے کی کوشش کریں گے ہم روکیں گے ان کو۔ اب دیکھیں کن کنٹریز کی طرف اشارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کو فنڈ، عطیات یا کشکول میں کون پیسہ ڈالتا ہے؟ عرب کنٹریز، یو اے ای، سعودی عربیہ یا چائنا۔ اب چائنا کو تو امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پاکستان کو پیسے نہ دو، لیکن وہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے تو ایران پر ہم نے سینکشن لگا رکھی ہیں، اور اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو دیکھیے ہوتیز کو بیک کر رہے ہیں، ہوتیز کی بیک پر وہ ہیں، ہوتیز نے انٹرنیشنل واٹرز میں، عربین سی میں، ریڈ سی میں جو ایک ہلہ مچا رکھا ہے، اور جس طریقے سے وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کنٹری ہوتیز کو بیک کر رہا ہے ہم اس کو کام ہونے دیں گے؟ وہ کسی کنٹری کو فائنانس نہیں کرنے دیں گے اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا۔ اگر چائنا بھی کرے گا تو اس کے خلاف بھی وہ کوئی نہ کوئی محاذ ضرور کھڑا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی اچھی بھی باتیں انہوں نے کی، ہم پاکستان کے میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے امریکی پابندیوں سے متعلق پاکستان نے کوئی چھوٹ نہیں مانگی ہے، جس کی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر پاکستانی حکومت کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو الیکشن سے پہلے بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں صحافی خواتین ان کے پر تشدد ہوا ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب باتیں انہوں نے اپنی جگہ پر کی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے امریکی پابندیوں سے متعلق کوئی چھوٹ نہیں مانگی۔ انہوں نے پاکستان نے جو ہے کوئی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی کنسیشن دو، حالانکہ جس کی ضرورت جو ہے اس منصوبے پر اگر کام ہو تو اس کی تو بہت ضرورت ہے کہ پاکستان ہم سے یہ کہے کہ بھائی ہمیں کنسیشن چاہیے، ہم یہ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیں کہا ہی نہیں ایسی کوئی بات۔ تو اس سے جو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن جناب جہاں امریکہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے
وہ پہلے تو ڈٹ کے کھڑا ہوتا تھا کپتان، لیکن اب امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ یہ گیس پائپ لائن نہیں بنے گی۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کرتا تو ایران کو پاکستان کی طرف سے $18 بلین دینے پڑیں گے پینلٹی۔ ایران نے پاکستان پر $18 بلین پینلٹی لگائی ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان یہ $18 بلین ایران کو کہاں سے دے گا، یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ مطلب $1 بلین کے لیے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں آپ لوگ۔ وہ IMF کشکول میں $3 بلین $1 بلین ڈال دے، اس کے لیے انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں آپ سے۔ تو یہ $18 بلین آپ کہاں سے دیں گے؟ یا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ سر انٹرنیشنل کورٹ میں تو آپ نہ ہی جائیں، کیونکہ ابھی تک آپ جتنے عالمی کورٹ میں لے کر گئے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کورٹ میں پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پہلے تو آپ پانی کی طرح وہ پیسہ بہاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کیس ہار جاتے ہیں۔ جتنے بھی کیس ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اس کے اوپر تو $18 بلین پھر بھی آپ دیں گے کہاں سے؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ ہوگا کیا اور ایران کرے گا کیا۔ ایک طرف افغانستان حملے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ وہ کہے گا $18 بلین نکالو ورنہ ہم بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگر پاکستان یہ گیس پائپ لائن مکمل کرتا ہے تو امریکہ کو پینلٹی کیسے دے گا؟ پھر امریکہ نے جو پینلٹی لگانی ہے نا، وہ تو انہوں نے آپ کو لگا پتہ دینا ہے۔ انہوں نے کہنا ہے اچھا ہمارے منع کرنے کے باوجود ابھی بھی یہ ایک طریقے سے ان کی جو ہے یہ دھمکی ہے کہ بھائی اس طرح کا مت سوچنا، یہ نہیں کر سکتے تم۔ اچھا جی، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں ممتاز زہرا بلوچ۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے اور اس وقت پہلا نقطہ گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے، ہم اس تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ جب مسٹر ڈونلڈ لو نے یہ والا کہا تو اس کے بعد اب پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ممتاز زہرا بلوچ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پائپ لائن کے لیے جو ہے مکمل پرعزم ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ یار کیا بات ہے، یہ بالکل ویسا ہی اپنا فیصلہ ہوگا جیسے آج تک جتنے بھی پاکستان فیصلے کرتا آیا ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ سر آپ نے تو کبھی مانا ہی نہیں، ڈٹ کے کھڑے رہے آپ تو کسی کے سامنے جھکے نہیں، لیٹنا تو دور کی بات، لوگ کیا بات کریں، آپ تو بیٹھے تک نہیں کسی کے سامنے، آپ تو مطلب کھڑے رہے، بالکل ایگزیکٹلی آپ سب کے سامنے کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ بتائیں کیا کرنا ہے سر، کہاں پہ جنگ کرنی ہے، کس کو کون سا ملک توڑنا ہے؟ تو بات یہ ہے جو پرعزم، شاندار، ماشاءاللہ وغیرہ 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 اس طرح کے جو ہے نا وہ جو الفاظ ہیں وہ بس کہنے جوگے ہیں۔ مسٹر ڈونلڈ لو سامنے آ جائیں گے تو گھگی بن جائے گی، پھر وہ کیا ہے کہ سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ یہ وہ اکبر الہ آبادی کی نظیر اکبر پتہ نہیں کسی ٹھاٹ تو تب بھی دھرا رہ جائے گا جب بدری فورس کراس کرے گی بارڈر۔ ذرا بڑھتے ہیں اس خبر کی طرف۔ بدری فورس کا کمانڈر حمید اللہ خراسانی نے دھمکی دی ہے کہ بدری فورس تیار کھڑی ہے اور کسی بھی وقت پاکستان کا بارڈر کراس کر سکتی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ داعش سے اس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں صرف ایک گروپ نہیں ہے، صرف طالبان ذریعے تحریک کالعدم تحریک طالبان پاکستان تو دور رہ گئی، اب اتنے گروپس وہاں پر موجود ہیں کہ یہ جو بدری فورس ہے، یہ اس کا جو نام رکھا گیا ہے یہ جنگ بدر سے نام لے کر رکھا گیا، کیونکہ 313 تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ 3000 ہوں یا 3 لاکھ ہوں اس کے اوپر 313 بھاری پڑتے ہیں، تو یہ وہی والے 313 کا سمبل بنا کر انہوں نے اپنی بدری فورس کا نام رکھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اب جو جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، آ کے جگہ جگہ سے جو آتے ہیں اکیلے دکیلے، وہ تو پھٹ ہی رہے ہیں۔ ابھی بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں ڈیلی بیسس پہ کئی ایک نہیں ڈزنز آف حملے ہو رہے ہیں، جس میں فوجی جوان بھی مارے جا رہے ہیں اور اس میں اسی کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے اور ان کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، فوٹیجز وائرل ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے ہم اس پروگرام میں نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ بدری فورس اگر داخل ہوگی، اس نے حملہ کیا تو اس کو کون روکے گا؟ اس کے سامنے کون آئے گا؟ مسلمان سے لڑا ہوگا، اللہ اکبر کا نعرہ اس طرف سے لگے گا، اللہ اکبر کا نعرہ اس طرف سے لگے گا، لیکن شکر ہے کہ پاکستان کی جو
اسکالرز اور جو ملا کبھی کہا کرتے تھے طالبان کو اسی طریقے سے کہ جی وہ بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کم از کم اس حد تک تو ہم کافی عرصے سے پہنچ چکے ہیں کہ دہشت گرد ہیں، ان کو مارو. لیکن اب اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بدری فورس ہے وہ بڑے ہی جدید اسلحے کے ساتھ ہے. وہ طالبان والا معاملہ نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں. طالبان جو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں زبیل و مجاہد سے لے کر کسی کو بھی دیکھ لیں بھائی، وہ جو ان کا لباس وباس ہوتا ہے، شلوار قمیضیں پہن کے، وہ پٹا ڈالا ہوتا ہے کندھے پر یا پگڑی پہنی ہوتی ہے اور بڑی بڑی بندوقیں لے کے پھرے ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. ان کے پاس ایک تو انہوں نے فل آرمی والا ڈریس پہنا ہوتا ہے اور بڑے ہیلمٹس لگائے ہوتے ہیں، گوگلز پہنے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ جدید اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے. پاکستان پر جو کچھ حملے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ میں اس طرح کے جو لوگ نظر آئے تو یہ بڑے حیرانی ہوئی کہ ان کے پاس یہ والے کون سے جو ہیں ہتھیار آ گئے کہ جس سے یہ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ اور ایسے ڈریسنگ میں آئے ہیں. تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر یہ جو فورسز ہیں، یہ جو گروپس ہیں، انہوں نے وہاں پر جو جس وقت یو ایس وڈرال ہوا تھا ٹروپس کا، تو اس وقت ایسے بہت سارا جو گیجٹس اور سامان رہ گیا تھا وہ سب گیجٹس ان کے قبضے میں آئے اور اب ان کے پاس ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے جدید اسلحے کے ساتھ اور اس کے ساتھ تیار ہیں لڑنے کے لیے. تو $18 بلین آپ نے وہ پینلٹی تو دینی ہے، لیکن یہ جو پینلٹی ہے یہ بڑی خطرناک پینلٹی ہے بدری فورس والی. لیکن دیکھیں دلچسپ بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی ساری توجہ انڈیا کی طرف ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی تجارت نہیں ہونے دینی. اگر ہمارا جو ہے طالبان کو نہ روکا گیا تو ہم یہ کریں گے کہ انڈیا اور افغانستان کے بیچ ٹریڈ کوریڈور جو ہے وہ بند کر دیں گے. بھئی چورن بیچنے والی بات ہمیشہ کا جو ہے نا، وہ ڈیڑھ آنے چورن بیچنا کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ برا بھلا آپ کہہ لیں، آپ افغانستان اور انڈیا کے بیچ کا آپ کہیں جی ہم کوریڈور بند کر دیں گے، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے. اندازہ کریں آپ کے پاس کیا طاقت ہے کہ بدری فورس آپ کے بارڈر پہ کھڑی ہے، آپ کو للکار رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ $18 بلین آپ نے دینے ہیں ایران کے. اور اب حالات جو ہیں وہ کسی بھی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. کس سے جنگ ہوگی، کس سے جنگ ہوگی؟ کچھ میرے پاس تو کچھ اس کے اوپر کہنے کو نہیں ہے. جن کے پاس ہے وہ تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں کہ وہ ٹریڈ کوریڈور بند کر دیں گے انڈیا اور افغانستان کے بیچ. یہ ہر مسئلے کا حل ہے. حالانکہ ہر مسئلے کا حل یہ تھا کہ آپ ٹریڈ کوریڈور سب کے ساتھ کھولتے تو آج آپ اس خطرناک موڑ پر نہ کھڑے ہوتے. اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.